ہمارے خصوصی خطیب ذیشان حضرت کا استقبال کریں غیاث الدین منصوری صاحب کو آواز دے رہا ہوں. غیاث الدین منصوری صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت کا استقبال کریں خوشبو سے. جناب ہارون بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں. ہارون بھائی صاحب میری آواز سوچ رہی ہے؟ ہارون بھائی صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور حضرت امام طریقت کا استقبال کریں. ہارون بھائی صاحب سے گزارش ہے. اس کے بعد میں جناب صاحب ہیں. ہاں یہی ہے. عادل کوئی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام علماء سنت کا خوشبو سے استقبال کریں اور پھر میں اس کے بعد مائک حضرت کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا کے قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا کے قریب ہوتا ہے. یقین جانو ان کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. ان کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. مائک حضرت کے حوالے. پیر طریقت، رہبر شریعت، خطیب و امام حضرت اطہر بیگ صاحب قبلہ مدظ ذلہ نورانی و حاضرین اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انور میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مومنوں کا، مسلمانوں کا، اہل ایمان والوں کا سال ختم ہوتا ہے تو قربانی پر، اور شروع بھی ہوتا ہے تو قربانی پر۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی، اور پھر تمام دنیا کے مسلمان ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے طور پر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی محرم الحرام کا مبارک اور مقدس اور بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کا نیا سال شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں جو قربانی پیش کی گئی ہے وہ قربانی آپ غور فکر کریں گے تو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے آج تک ویسی قربانی کسی نے پیش نہیں کی ہے۔ اب امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے فضائل اور اہل بیت اطہار کے فضائل تو ہم سنتے ہیں اور سنتے ہی رہیں گے، لیکن اس میں ہمیں کیا درس ہے، کیا سبق ہے، اس پر ہمیں آپ کو غور کرنا ہے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی محبت کس عمل سے ثابت ہوتی ہے، اس پر بھی ہمیں غور اور فکر کرنا ہوگا۔ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا جز ہے، بغیر ان کی محبت کے آپ نہ جی سکتے ہیں نہ صحیح رہ سکتے ہیں۔ ایمان کی پختگی اور ایمان کی سلامتی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے ہی میں ہے۔ اور پھر خالق ارض و سما کہے، ہمارا پالن ہارا کہے، ہمارا پیدا کرنے والا رب کہے، اور اپنے حبیب سے فرمائے کہ یہ کہو حبیب، یہ کہو حبیب۔ جب مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام نے دیکھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں، اسلام اور دین کے کام میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں، مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ کچھ سرکار کی بارگاہ میں نظر پیش کرے۔ تو صحابہ اکرام نے اکٹھا کچھ جمع کیا، اور رقم جمع کر کے سرکار کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتا ہوں کہ میرا رب کیا فرماتا ہے۔ اگر میرے رب نے فرمایا کہ ہاں حبیب یہ دے رہے ہیں، قبول کر لو، یہ نذرانہ قبول کر لو، یہ ہدیہ قبول کر لو، تبلیغ آپ اسلام کی کر رہے ہیں، مصروفیات ہے اور آنے جانے والے مہمان ہیں، خرچ لگتا ہے، اللہ اکبر، اس وقت میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ رب نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب کہہ دو آپ کے چاہنے والوں سے، ایمان والوں سے، اگر میری محبت اور میری محبت کا تم دم بھرتے ہو
تو پھر میرے آل سے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت علامہ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت میں مرنے والا کیا مقام پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شَہِیدًا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں، الفت میں، عقیدت میں فوت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ اس بندے کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، اللہ اکبر، غفر لہ، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں وفات پا گیا، وہ اس حال میں موت پائے گا کہ اللہ اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ارشاد فرمایا تاجدار عرب نے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں وفات پا جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ کریم اسے، اللہ اکبر، اللہ یعنی مکمل ایمان کے ساتھ موت عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جو اہل بیت اطہار کی محبت میں وفات پا جاتا ہے تو پھر وہ تائب ہو کے ہی انتقال ہوتا ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ آگے سرور انبیاء فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام منکر نکیر اہل بیت اطہار کی محبت میں انتقال کرنے والے کو جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ اور آخری جملہ سن لیجیے، آقا فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں وفات پاتا ہے، وہ مسلک اہل سنت پر ہی اس کا انتقال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں؟ بولو، سب کرتے ہیں۔ اور ہم جو محبت کرتے ہیں، جیسے محبت کرنے کا حق ہے ویسے محبت کرتے ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت کا دم بھرنے والے سینہ پیٹتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خون بھی نکالتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت جب ہی ثابت ہوں گی آپ کی کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب اور ان کا احترام اور ان سے محبت کرنے والے، ورنہ آپ اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھر کر صدیق اکبر کی شان میں تبرہ بولیں گے، محبت ثابت نہیں ہوگی۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھریں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کریں گے، ثابت محبت نہیں ہوگی۔ عثمان غنی کی شان میں گستاخی کریں گے، آپ کی محبت ثابت نہیں ہوگی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کریں گے، محبت ثابت نہیں ہوگی۔
اور ہمارا مسلک ہے پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں، دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب ہیں، تیسرے خلیفہ عثمان غنی ہیں، اور چوتھے خلیفہ حیدر کرار علی مرتضی شیر خدا ہیں۔ یہ محبت، اور پھر آپ غور تو کریں نا، اصحابکم النجوم، یعنی میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، اور تم ان میں سے ایک کی بھی پیروی کریں گے تو راہ راست پر اور صراط مستقیم پر ہوں گے۔ اور محبت ہم نہیں، اللہ اکبر، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام سے، حضرت حسن مجتبیٰ سے رب نے بھی محبت کی ہے، انسان بھی کرتے ہیں، جانوروں نے بھی محبت کی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک روز ایک عرابی دیہات کے رہنے والے صحابی نے ایک ہرن کا بچہ لا کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حسن مجتبیٰ تشریف لائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہرن کا بچہ انہیں عطا کیا، وہ ہرن کے بچے سے کھیلنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام تشریف لائے، اور جب ان کے پاس ہرن کا بچہ دیکھا تو نانا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو بہلایا، لیکن دل کو بہلانے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوتے، پھر بعد میں پھر عرض کرتے مجھے ہرن کا بچہ چاہیے، ہرن کا بچہ چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر معاملہ یہ ہوا کہ اب امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے والے ہیں، امام حسین اب رو دیں گے۔ اللہ، ہرن جنگل سے اپنے ساتھ بچہ لاتی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ، ایک میرا بچہ ایک عرابی نے لا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اب میں اپنا خود کا بچہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی ہوں کہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے سے پہلے پہلے اس نے بچہ لا کر دیا۔ اللہ اکبر، عرابی نے تو پکڑ کے لائے تھے نا، مگر خود کا بچہ قربان کرنا، تو ہرن کے دل میں رب ذوالجلال نے اہل بیت اطہار کی محبت کہ حسین کے آنکھوں میں آنسو آئے اور ٹپکنے لگے، اس سے پہلے اللہ اکبر لا کر کے ہرن کا بچہ پیش کیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک روز امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے تحریر لکھی، اور لکھنے کے بعد اللہ اکبر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں اپنے بابا جان کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا ابا حضور، ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے، آپ فیصلہ فرمائے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے کہا میں نہیں فیصلہ فرماؤں گا، جاؤ آپ کی امی کے پاس جاؤ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا فیصلہ فرمائیں گی۔ دونوں بچے گئے،
اور جانے کے بعد کہا امی ہم نے یہ تحریر لکھی ہے، دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے، آپ فیصلہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غور کیا، اگر سے میں حسن کی تحریر کے بارے میں فیصلہ کرتی ہوں کہ تم نے اچھا لکھا تو حسین ناراض ہو جائیں گے، اور حسین کے تحریر کا میں فیصلہ کرتی ہوں تو حسن ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کہ میں فیصلہ نہیں کروں گی، جاؤ نانا حضور کی بارگاہ میں جاؤ، سید الانبیاء خاتم النبیین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دونوں نواسے اپنے نانا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا حضور ہم دونوں نے تحریر لکھی ہے، یہ تختیاں لکھی ہے، بہتر کس نے لکھا ہے فیصلہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر غور کیا کہ میں اگر حسن کے جو ہے تو تحریر کی تعریف کرتا ہوں، فیصلہ دیتا ہوں تو پھر حسین ناراض ہو جائیں گے، اور حسین کے لیے فیصلہ کرتا ہوں تو حسن ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میں نہیں فیصلہ فرماؤں گا، اس کا فیصلہ حضرت جبریل علیہ السلام کریں گے۔ مفتی جلال الدین صاحب نے یہی لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فیصلہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب فیصلہ حضرت جبریل علیہ السلام کو کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے فیصلہ فرماتے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کریم حضرت جبریل کہے کہ اب اس کا فیصلہ اللہ فرمائے گا، خالق ارض و سما فرمائے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے جبریل علیہ السلام ایک سیب لے جاؤ، اور ایک سیب لے جا کر کے اسے اللہ اکبر آپ ہوا میں چھوڑ دو، اور جس تختی پر وہ گرے گا اس نے اچھا لکھا ہے۔ جب چھوڑ دیا گیا، اب وہ سیب آتے 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 جب تختیوں کے قریب آیا تو آنے کے بعد اس کے دو ٹکڑے ہوئے، آدھا اس پر گرا آدھا اس پر گرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ علی مرتضیٰ شیر خدا بھی اپنے دونوں بیٹوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دونوں بیٹوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، حضرت سید الانبیاء بھی دونوں نواسوں کو ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ اور رب نے فیصلہ ایسا فرمایا کہ دونوں نے اچھا لکھا ہے، دونوں خوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ محبت ہم کرتے ہیں تو ہماری آپ کی محبت کیسی ہے وہ بھی تو دیکھنا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں جناب، بولیے جناب والا، ہم امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور دعا کیجئے کہ ان کی محبت میں اللہ موت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ مدینہ چھوڑ کے مکہ المکرمہ گئے، مکہ المکرمہ سے پھر آپ کربلا کے میدان کی جانب گئے کیوں؟ اب سوال ہم کریں، آپ حسینی ہیں یا یزیدی؟ تو سب نعرہ لگائیں گے ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اور جب کردار دیکھیں گے تو مسلمانوں، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، غور کرو۔ اللہ اکبر۔ زبانی نہیں، دل سے جو حسین کا عاشق ہوتا ہے، دل سے جو حسین کا دیوانہ ہوتا ہے،
دل سے جو حسین کا ماننے والا ہوتا ہے پھر وہ کبھی نماز ترک نہیں کرتا ہے. وہ کبھی پھر شراب کے قریب نہیں جائے گا. وہ کبھی پھر جگار کے قریب نہیں جائے گا. وہ کبھی پھر جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ اکبر. ہم نے اپنے آپ کو زبان سے حسینی کہا لیکن کردار تو یزیدی نظر آ رہا ہے. داڑھی کا کاٹنا حسین کی محبت نہیں ہے. شراب کا پینا حسین کی محبت نہیں ہے. جگار کا کھیلنا حسین کی محبت نہیں ہے. مسجدوں میں نہ آنا یہ حسین کی محبت نہیں ہے. حضرت امام علی مقام کی اگر محبت ہے دل میں تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں پھر وہ نماز کی پابندی کرے گا. نماز کی پابندی کرے گا. اور پھر آپ کا جانے کا مقصد کیا تھا؟ منشا کیا تھا؟ نظام شریعت کو بچانا، نانا کے نظام کو بچانا، قانون شریعت کو بچانا. یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید جگاری ہے. یزید نے کہا سوتیلی ماؤں سے نکاح کرو، اللہ خالہوں سے نکاح کرو. اللہ اللہ. اور امام علی مقام علی جدہ والہ السلام دنیا کی لالچ کے لیے نہیں گئے تھے، دنیا کے تخت کے لیے نہیں گئے تھے، دنیا کے مال و زر کے لیے نہیں گئے تھے. اگر ان کی سخاوت پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ اللہ. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی اگر سے اللہ اکبر پیارے آقا کے پیارے دیوانوں مجبور انسان آتا تو 1 لاکھ دینار اٹھا کر دیا کرتے تھے. اللہ اللہ. اور پھر میں کہتا ہوں انہیں دنیا کے تخت کی کیا ضرورت، انہیں دنیا کے تاج کی کیا ضرورت، انہیں دنیا کی حکومت کی کیا ضرورت، انہیں دنیا کے مال و زر کی کیا ضرورت. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے یہ دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جن کو تاجدار مدینہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے انہیں دنیا کی لالچ اور دنیا کے تخت کی کیا ضرورت تھی. مگر اب ہماری قوم تو یہ سمجھ رہی ہے نا شربت پلا دے حق ادا کر دیے، کھچڑا پکا دے حق ادا کر دیے، روڈ بنا دے حق ادا کر دیے. یہی کر رہے ہیں. نہیں پیارے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے تو شریعت کو بچانے کے لیے گئے تھے. اور پھر آپ غور کرے اور اندازہ لگائے مسلمانوں پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اللہ اللہ. آپ پر پانی بند کر دیا گیا، آپ پر دانہ بند کر دیا گیا تو کیا میرے حسین دانے کے محتاج تھے، پانی کے محتاج تھے؟ نہیں نہیں. کیسے پانی کے محتاج ہو سکتے ہیں؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ان کے نانا کے صدقے میں اللہ نے پانی کو پیدا کیا ہے، ان کے نانا کے صدقے میں اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے، ان کے نانا کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے، ان کے نانا کے صدقے میں اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے، ان کے نانا کے صدقے میں اللہ نے چاند کو پیدا کیا ہے، ان کے نانا کے صدقے میں اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے، ان کے نانا کے صدقے میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ان کے نانا کے صدقے میں اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا ہے، ان کے نانا کے صدقے میں اللہ عز و جل نے کائنات کو پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. وہ پانی کے محتاج نہیں تھے. ارے حسین اگر چاہتے اور آواز دیتے تو جنت سے حوض کوثر اتر آ جاتا.
قربانی کو سمجھا ہی نہیں ہم نے، اور سمجھتے تو ایک اور دو سب مسجد میں نہیں ہوتی، یہ مسجد تنگ ہو جاتی نمازیوں سے، اور سیندوا والے کہتے مسجد کو کشادہ کرنا پڑے گا۔ کیا ایسا ہے کہیں؟ کیا سیندوا میں 10,000 مسلمان رہتے ہیں تو 500 مسلمان پر نماز فرض ہے؟ جی، نماز چھوڑ کر کے آپ کہیں گے ہم حسینی ہیں، حسینی ہیں۔ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا بالغ ہونے سے لے کر مرے دم تک اگر ایک نماز تم پر باقی رہی، مر گئے تو اللہ 2,88,00,000 برس آگ میں جلائے گا۔ اب ہم آپ تو کبھی کبھی ایسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب تو پیر صاحب ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں، یقیناً ہیں وہ، مگر نمازیں ترک کرنے والے کے پیر صاحب رہیں گے؟ جو شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے، امام حسین کا دیوانہ چاہنے والا ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کا ماننے والا ہوتا ہے، اور جو پیر ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے نماز کی نصیحت کرتا ہے۔ جی، اللہ اکبر۔ تو وہ پانی کے محتاج نہیں تھے۔ یزیدیوں پر ایسی بزدلیت طاری ہو گئی تھی کہ 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 نہیں، حضرت نے بھی پڑھا ہوگا 22,000 کا لشکر 72 کی جماعت کے سامنے لے کر آ رہے، 22,000 کا لشکر، اور پھر خواب دیکھیے کیسے 22,000 کا لشکر لانے کے بعد پھر کہہ رہے پانی بند کر دو۔ معلوم تھا ان کے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، معلوم تھا ان کے رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے، معلوم تھا ان کے رگوں میں سید الانبیاء کا لواب دہن ہے۔ پانی بند کر دیا ہے نا؟ کیا کیا؟ پانی کہ جانور پیئیں گے، یہودی نصرانی سب پیئیں گے۔ اللہ اکبر۔ محتاج نہیں تھے۔ صوفیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر نہر فرات کا پانی لب حسین پر آ جاتا، لب حسین تک آ جاتا، تو یہ جیسے زمزم نے مقام پایا ہے وہ بھی ایسا مقام پاتا ہے، مگر وہ پانی کی ہی قسمت نہیں تھی۔ ان کا پوتا، ان کا بیٹا اجمیر کے دھرتی پر جب آتا ہے اور پانی بند کر دیا جاتا ہے تو میرا معین الدین خواجہ اجمیری عطائے رسول خود نہیں جاتے ہیں، خادم کو بھیجتے ہیں اور جا انا ساگر سے کہہ دے راجہ نے پانی بند کر دیا ہے، اے انا ساگر کے پانی تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ خواجہ نے بلایا ہے۔ اور پھر انا ساگر کے ارد گرد پیرا بھی لگا دیا تھا کہ پانی کوئی نہ لے جائے۔ بہت سے علماء نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ کاسے میں انا ساگر کا پانی تو آیا، اجمیر کے تمام کنوؤں کا بھی پانی آ گیا۔
اور بعض نے تو یوں بھی کہا کہ اجمیر کے کنووں کا پانی آیا تو آیا، جو لوگوں نے اپنے مٹکوں میں پانی گھروں میں بھرے تھے کہ خواجہ نے بلایا ہے، خواجہ نے بلایا ہے۔ جب حسین کا بیٹا اجمیر میں آ کر کے پانی روکنے پر اللہ اکبر انا ساگر کا پانی ایک جو ہے تو کاسے میں جمع کر سکتا ہے، تو میرا حسین نہر فرات کو آواز دیتا تو کیا قدموں میں نہیں آتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان۔ اللہ اکبر۔ مگر امام عالی مقام اعلیٰ جدہ والہ السلام نے اللہ اکبر نہ نہر فرات کو آواز دی، نہ حوض کوثر کو بلایا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کریم چاہتا اور امام حسین چاہتے تو میں کہتا ہوں آواز دیتے، تو یقین ہے مجھے کہ انسان نہیں تو نہیں، پہاڑوں میں سے جنات آ جاتے، اور پھر ابرا نے کعبے کو شہید کرنے کا پلان بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، ان کے اونٹوں کو گرفتار کیا تھا، مختصر بتا رہا ہوں میں۔ تو حضرت عبد المطلب گئے سرکار کے دادا اور کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہمارے اونٹوں کو گرفتار کر کے لایا ہے۔ تو ابرا نے کہا تھا ان سے کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ کعبے کی حفاظت کے لیے آئیں گے، کعبے کی حفاظت کی بات کریں گے، ہم تو کعبے کو شہید کرنے آئے ہیں اور تم اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے بڑا جو ہے تو اللہ اکبر بڑا عقل مند جواب دیا، بڑا دانائی کا جواب دیا اور کہا سن ابرا، اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اونٹ لینے آیا ہوں، اور کعبے کا مالک رب ذوالجلال ہے، کعبہ رب سنبھالے گا۔ تو کیا کیا جی جناب؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ الم تر کیف فعل رب باصحاب الفیل پڑھی ہے۔ رب نے اللہ اکبر پرندوں کے منہ میں اللہ کنکریاں عطا کر کے ابرا کے لشکر پر بھیج دیا ہے نا، لشکر پر بھیج دیا۔ رب چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، رب چاہتا تو جناتوں کو بھیج دیتا، رب چاہتا تو زمین کو پھاڑ دیتا، مگر وہاں ابابیل آئے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ انہوں نے کنکریاں لائی کہاں سے لائی کنکریاں، اور دو سننے میں ہے دو تفسیر میں لکھیں کہ دو ایک منہ میں ایک اندر، ایک چونچ میں اور ایک منہ میں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ابابیل کا لشکر دریا پہ آیا، مچھلیوں نے دریا سے اپنے منہ میں کنکریاں لا کر باہر کر دی، اور وہ مچھلیوں کی منہ سے ابابیل نے اپنے منہ میں لیا، اور لینے کے بعد ہر ابرہا کے لشکری کا نام، ہاتھی کا نام اس پر لکھا ہوا تھا۔ اب وہ چڑیاں، وہ ابابیل اس کے نام کی اس کے سر پر جب وہ کنکری ڈال دیتی تو سر سے پھر پیر کے طرف نکلتی۔ اللہ نے پورے لشکر کو بھوسا بنا دیا، مگر یہاں کیوں نہیں؟ اللہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بچپن سے شہادت مشہور ہو چکی تھی،
پہاڑوں کا فرشتہ، بارش کے برسانے والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام سب آ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا ہے، ابھی کبھی آپ جو ہے تو پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی کاندھے پہ پٹا کر جو ہے تو گھماتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ اسے آپ کی امت کربلا کے میدان میں شہید کرے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر دعا کر دیتی تو کیا معاملہ نہیں ٹل جاتا؟ دعا قبول نہیں ہوتی آپ کی؟ آپ کی دعا تو ایسی قبول ہوئی ہے، شاید سنا ہوگا آپ نے۔ کن کی دعا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی نور نظر، لختے جگر چہیتی بیٹی علی کی بی بی حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ کی دعا وہ ہوتی تھی کہ جب دعا کرتی آپ تو اللہ کریم جنت سے حسنین کریمین کو جوڑے بھیجا کرتا تھا۔ مسلمانوں، ہمارے لیے بہت عبرت کا مقام ہے، ہمیں عبرت حاصل کرنا ہوگی۔ جھنڈے لے کے نعرے لگانا اور جنت میں جانے کا منصوبہ بنائیں گے نا تو سمجھ پڑیں گی پھر آخرت میں۔ فرشتے جو دیں گے نا، حسین کا طریقہ چھوڑ کر کے یزید کا طریقہ اپنایا۔ داڑھی کاٹتے وقت میں جی نہیں گھبراتا ہے آپ کا؟ ڈر نہیں لگتا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی کی حفاظت کے لیے کربلا جا کر کے اصغر کو بھی قربان کر دیا، اور تم حجام کھانے میں جا کر کے اپنے رقم دے کر کے داڑھی کاٹتے ہیں۔ بتایا گیا سب سے پہلے اسلام میں اگر کسی نے داڑھی کاٹا ہے تو وہ یزید ہے، یزید۔ یزید کس منہ سے محبت کا دم بل رہے ہو؟ کس منہ سے بھر رہے ہو؟ کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کو، جوان بیٹا جن کو دیکھ کر کہتے تھے جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو تاجدار عرب یاد آتے ہیں۔ امام اکبر کو قربان کر دیا، کیوں داڑھی کاٹتا تھا یزید۔ تم ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولو نا کیا کر رہے ہیں؟ قیامت میں اگر سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ ڈرو، اللہ سے ڈرو، طریق حسین کو اپناؤ، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ وہ دعا کرتے تو دعا قبول ہو جاتی۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں، وقت ویسے ہونے جا رہا ہے نا، ہے وقت۔ اللہ اللہ کیسا یعنی ان کے دلوں میں نیکیوں کا جذبہ تھا اور رب کو راضی کرنے کا جذبہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں وہ چند ہوتے تھے نا تو ہزاروں کے نرگے میں جا کر کے کامیابی حاصل کر کے آتے تھے۔ آج ہم کروڑوں رہ کر کچھ نہیں کر پا رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روز حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، چہرے پر غم کے آثار نمودار نظر آئے۔ آج ہماری بہنیں کر رہی ہے ایسا؟ تمہارے گھروں کی برکت جو ختم ہوئی ہے نا، اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد گھروں میں بے چینی ہے، گھروں میں بے قراری ہے، گھروں میں بے برکتی ہے، گھروں میں چین سکون نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میاں بی بی نے جو احترام کرنا چاہیے وہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہماری قوم کی عورتیں اپنے شوہر کا احترام کرنا شروع کر دے، جیسے تاجدار عرب نے کہا ہے، تمہارے گھروں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ غم
اجی کام سے اگر شوہر آیا نا تو اسے ایک گلاس پانی دینے کے لیے ہماری آج عورتیں تیار نہیں ہیں. آیا ہے تھک کے اور تھکائے گی اور چڑھائے گی اور حیران کرے گی اس کو، مگر یہ نہیں دیکھی کہ میرے سر کا تاج اتنی محنت مشقت کر کے حلال کما کیا ہے، آئیے آئیے پانی پیجئے، بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی تھوڑا آپ جو ہے تو آرام کیجئے، پھر بعد میں جو بھی کام ہے دیکھیں گے. کرتی ہے ایسے، آتے سے اس کو الجھن. اللہ اکبر. شوہر کا مقام ہماری قوم کی عورتیں جان جائے کہ کیا مقام ہے. اللہ حبیب پروردگار نے فرمایا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کو راضی کر کے وفات پاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. مگر غم سے آوے تو غم اور بڑھا دیں گی، کم نہیں کریں گی ہماری بہنیں. آج جو طلاق کے معاملات واقع ہو رہے ہیں نا، اس کا سبب یہی ہے. شوہر کی فرما برداری، وفاداری اور احترام کر جائے ہماری قوم کی عورتیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھر میں جھگڑا ہوگا نہ کسی گھر میں طلاق ہوگا. اور ہم نے تو یہ کرنا ہی چاہیے. غیر دیکھ لے کہ قوم مسلم کیسی قوم ہے کہ ان کا کبھی کسی عورت کی چھٹی ہوتی نہیں ہے، مگر ہم نے تو اتنا مس کر کے رکھ دیا کہ وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ اگر کیسز ہیں تو مسلمانوں کی ہیں. اللہ اکبر. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ علی آئے ہیں، میرے سر کے تاج، میرے شوہر آئے ہیں، لیکن غم ہے چہرے پر. غم کے آثار ہیں، جیسے غم کے آثار ہوئے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. کتنا اونچا مقام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی. میرے آقا نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردارہ میری فاطمہ ہے. اور مفتی جلال الدین صاحب نے لکھا ہے ایک روایت میں، تو سرکار نے فرمایا تمام جہان والوں کی عورتوں کی سردارہ میری فاطمہ ہے. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ سرکار نے فرمایا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا جب یہ مقام ہے تو حضرت مریم کا کیا مقام ہے؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تم تمام جہان کی عورتوں کی سردارہ ہے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے. اتنا اونچا مقام. آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. لیکن شوہر کو دیکھی آپ نے تو غم اور رنج ہے چہرے پر. کہا سر کے تاج کیا بات ہے، کس چیز نے غمگین کیا آپ کو، کس چیز نے رنجیدہ کیا؟ کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بتاؤں تمہیں، آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایسی دعوت کی ہے فاطمہ کہ ہم کبھی بھی دعوت ویسی کر نہیں سکتے. تو کہا کیسی کی ہے؟ کہا فاطمہ سنو، اس دعوت میں صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، میں تھا، حضرت بلال اور دیگر صحابہ بھی تھے. جب دعوت ہم نے کھائی اور کھانے کے بعد پھر حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے حجرے مبارکہ سے لے کر میرے گھر تک جتنے آپ کے قدم گرے ہیں، ہر قدم کے عوض میں ایک ایک غلام میں آزاد کر دوں گا. فاطمہ ہم ایسی دعوت نہیں کر سکتے، اس لیے تھوڑا غم ہو گیا ہے. اللہ اکبر. خاتون جنت حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے میرے سر کے تاج، صحابہ اکرام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کو
फला दिन की दावत दे दो। कहा फातिमा घर में कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, इंतज़ाम कैसे करेंगे, कैसे इंतज़ाम होगा? अल्लाह अकबर। आप कहती है फिक्र ना करें, अल्लाह इंतज़ाम कर देगा हमारा, अल्लाह इंतज़ाम कर देगा। अल्लाह अकबर। अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने दावत दी और दावत देने के बाद वक्त मुकर्ररा पर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर को, फ़ारूक़ आज़म को, उस्मान गनी को, दिगर साहबा को लेकर के हज़रत सैयदा फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाए, अली मुर्तज़ा के घर तशरीफ़ लाए। अल्लाह अकबर। जब सब आए तो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने कहा फ़ातिमा इंतज़ाम तो नहीं है, अब क्या किया जाए? कहा आप फ़िक्र ना करो, अल्लाह इंतज़ाम कर देगा, अल्लाह इंतज़ाम कर देगा। अल्लाह। मुसलमानों, सैयदा क्या करती है मालूम आपको? हसनैन करीमैन की वालिदा माजिदा अल्लाह अल्लाह चूल्हे पर हांडी रख देती है और मुसल्ला बिछाती है, और मुसल्ला बिछाने के बाद कहती है ए रब्बे जुल जलाल खालिक़े अर्दो समा, तेरे हबीब की दावत की है हमने, तेरे रसूल की दावत की है, और तेरे हबीब और तेरे रसूल के साहबा की दावत की है। अल्लाह इंतज़ाम फरमा दे, अल्लाह इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह अकबर। सजदे में सर है, अली कह रहे हैं फातिमा सजदे से सर उठाती है और कहती है मेरे सर के ताज, हांडी का ढक्कन खोलो। जब ढक्कन खोला गया तो हांडी में खाना मौजूद था। ये खाना निकाल कर रसूल पाक की बारगाह में पेश कर दो, साहबा की बारगाह में पेश कर दो। अल्लाह अकबर। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब खाना पेश कर दिया गया, जब खाने लगे, अल्लाह क्या घर है अली का, क्या घर है फातिमा का। मदीने मुनव्वरा में, मदीने तैयबा में फातिमा के घर जन्नत से खाना आ रहा है। मेरे आका फरमाते हैं सिद्दीक खाना कैसे है? कहा या रसूल अल्लाह खाना बड़ा लजीज है, खाना बड़ा लजीज है। अल्लाह अकबर। कहा ये खाना कहाँ का खाना है सिद्दीक? कहा या रसूल अल्लाह खाना बहुत लजीज है। अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं सुनो सिद्दीक़ अकबर, ये खाना अल्लाह करीम ने मेरी नूरे नजर लख्ते जिगर फातिमा के घर जन्नत से भेजा है, जन्नत से। सिद्दीक़ अकबर ने, फारूक आजम ने, उस्मान गनी ने, हजरत बिलाल ने, दिगर साहबा ने अली के घर अल्लाह अकबर मदीना मुनव्वरा में जन्नत का खाना खाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उसके बाद अली मुर्तज़ा कहते हैं कि फ़ातिमा ये तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी बहुत अच्छा, सरकार ने भी कहा, सब ने कहा बड़ा लजीज खाना है, मगर फ़ातिमा अब रकम कहाँ है कि आका के कदमों के शुमार हम गुलाम आज़ाद करें, हुजरे से लेकर हमारे घर तक जितने कदम गिरे हैं। तो क्या फ़िक्र न करो, अल्लाह इंतज़ाम कर देगा, अल्लाह इंतज़ाम कर देगा। फिर आप दुआ करती है, सजदे में सर रखती है। अल्लाह। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर के सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अलैका सलातु सलाम, आपके कदम, आपके हुजरे से लेकर अली के घर तक जितने कदम गिरे हैं, अल्लाह ने एक एक कदम के एवज में एक एक हजार जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। वो दुआ कर दे अल्लाह जन्नत से खाना भेज दे, वो दुआ कर दे अल्लाह हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोड़े भेज दे। अल्लाह अकबर। मगर यहाँ दुआ नहीं कर रहे हैं, यहाँ दुआ नहीं बल्कि यहाँ क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। ऐ मौला, ऐ खालिक़ अर्दो समा, हुसैन को सब्र अता करना, हुसैन को सब्र अता करना, हुसैन को सब्र अता करना।
اور پھر کیسا صبر مسلمانوں، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اللہ اللہ، کیسی قربانی پیش کی ہے۔ ایک ہی جنگ کے اندر بیٹا بھی قربان، بھتیجا بھی قربان، بھانجے بھی قربان، 6 ماہ کا بچہ بھی قربان، اللہ اللہ، اور پھر قربانی دیتے وقت میں ذرہ برابر شکوہ اور شکایت نہیں، بلکہ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت علی اصغر کی جب قربانی پیش کی آپ نے تو اس وقت کے جملے کیا تھے آپ کے زبان پر، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں؟ عورتوں نے کہا ہاں ہاں اے حسین، زینب نے کہا، شہر بانو نے کہا، کافر کو بھی ترس آئے گا، بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، بچہ پانی کے لیے پریشان، بے چین، بے قرار ہے، بچے کو لے کر جاؤ، پانی ہو سکتا ہے دے دیں گے، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرت امام حسین نے کہا بہن مجھے کوئی امید نہیں ہے ان سے، مگر تمہارا دل رکھنے کے لیے میں چلے جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ غور کرو، اندازہ لگاؤ، جب امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام نے امام اصغر کو لے گئے اور کہا اے یزیدیوں، یہ بچے نے کیا تمہارا بگاڑا ہے، چند قطرے تمہارے ہاتھ سے ہی بچے کے منہ میں ڈال دو، اللہ اللہ، پانی تو نہیں دیا، تیر چلا دی، نیزہ چلا دیا، اللہ اکبر، اور وہ نیزہ آپ کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو کو چیرتا ہے، اور پھر وہ تیر جب نکالتے ہیں تو خون کا فوارہ آپ جو اپنے ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں اے اللہ، میرے یہ حسین، میرے اس بچے کی، اصغر کی بھی قربانی تو نے قبول کی ہے، اللہ تو اس میں راضی ہے تو یہ حسین بھی اس میں راضی ہے، یہ تو ایک اصغر ہے، اگر تو 100 بھی عطا کرتا اور تیری رضا اس میں ہوتی تو حسین 100 کو قربان کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہمیں چاہیے، ہمیں امام عالی مقام کے کردار کو اپنانا پڑے گا، امام عالی مقام اپنانا پڑے گا، حسینی ہیں، دل سے حسینی بن کر آپ جینے کی کوشش کرو، اور حسینی بن جائیں گے، داڑیاں کبھی نہیں کاٹیں گے، حسینی بن جائیں گے، سنتوں کو کبھی ترک نہیں کریں گے، حسینی بن جائیں گے، دین کے کاموں میں دل جمعی اور دل جوئی سے حصہ لینے کی کوشش کریں گے، مگر آج تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کو معلوم ہے نا، امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بھی پانی بند کرنے کے بعد بھی، دانہ بند کرنے کے بعد بھی، اللہ اکبر، تلواروں کے سائے میں، دشمنوں کے نرغے میں، امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے ایسے عالم میں بھی، پڑھو کربلا کے واقعات، پڑھو اکابرین علماء کی کتابیں پڑھو، اللہ اکبر، ایسے عالم میں بھی آپ نے ایک نماز قضا ہونے دی، اور تمہاری ہماری نمازیں، اللہ اللہ اکبر، آج ہم شادیاں، منگنیاں، کیا امام حسین نے جو پیغام دیا ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں ہم؟ آج قوم امام حسین ناچ کا خاتمہ کرنے گئے تھے، آج ہماری قوم شادیوں میں ناچ رہی ہے، شادیوں میں کود رہی ہے، شادیوں میں فضول خرچ کر رہی ہے، جہاں دین کی بات آتی ہے نہ تو پیسہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ وقت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گئے تھے تو اللہ دین کی حفاظت کے لیے گئے تھے اور نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے ہمیں ہمارے اسلام نے، ہمارے قانون نے، ہمارے شریعت نے شادیاں سیدھی سادی کرنے کا حکم دیا ہے، نکاح اتنا سستا کر دو کہ زینے کی طرف کوئی راغب نہ ہو۔ ہم نے اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا کہ حضرت
یعنی ہلکے کپاٹ کی وجہ سے طلاق دے رہے ہیں کہ تیرے باپ نے ہلکا کپاٹ دیا. جوانوں، تمہاری جوانی پر ماتم کرنا یا خوشی کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. افسوس ہے تیری جوانی پر کہ سسرے کا کپاٹ واپرتا ہے، سسرے کا پلنگ واپرتا ہے، سسرے کے گلاس سے پانی پیتا ہے، سسرے کے فریج سے نکال کر کے ٹھنڈے فروٹ کھاتا ہے. یہ پوزیشن مسلمانوں کی بنی. نہیں پڑھتے ہیں، واقعات نہیں سنتے ہیں علماء سے. میرے آقا چاہتے تو مدینے کے ساری پہاڑیوں کو سونا بنا دیتے. اللہ نے جنہیں جنت کا مالک بنا دیا ہے، اختیار دے کر بھیجا ہے، مختار بنا کر بھیجا ہے. اللہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تو علی مرتضیٰ شیر خدا کو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھا. تم ناچ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور حضرت کھانا دے رہے ہیں نا، کھانا شادیوں میں. اچھا ہارون سیٹھ، بیٹے کی شادی میں 500 کی ڈش دیا ہے کیا؟ میں 1000 کی دوں گا. قوم نے ہمارے امام حسین کی قربانی کو بھلا دیا ہے، اور بھلاتے نہیں تو شادیاں بھی ہماری یہاں کی آسان ہو جاتی. ایک ڈش میں کتنے قسم کا کھانا رکھتے ہیں، اور وہ کھاتا ہے اتنا 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 اتنا، کھا کر کے آدھے سے زیادہ پھینکنے میں چلے جاتا ہے. نہیں بے چینی آئے گی گھروں میں، بے قراری نہیں آئے گی معاشرے میں، نہیں آئے گی. اگر ہم عمل کرتے قانون شریعت پر، اگر ہم عمل کرتے نظام مصطفیٰ پر، تو سنو سنو، تاجدار مدینہ نے فرمایا ہے، ابو داود کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا و مولا احمد مجتبیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آج ہم نے برتنوں میں اللہ اللہ شادیوں کے 10 لاکھ کا کھانا پکایا، اور پھر یہ ہوا 5 لاکھ کا کھانا ہم نے اللہ اکبر کچرے میں لے جا کر ڈالا. کیا جواب نہیں دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ کریم نے فرمایا ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اے میرے قوم کے بھائیوں، مفہوم یہ ہے کہ 1 روپیہ بھی تم فضول خرچ کرو گے تو اللہ نے فرمایا وہ شیطان کا بھائی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، شفا. کھاتے آپ شادی میں جانے کے بعد؟ آہا، شادی میں جانے کے بعد تو کھڑے کھڑے مسلمان آج کھا رہا ہے. اللہ اکبر. بس آخری حدیث سنو اور گھر میں برکت پیدا کرنے کی کوشش کرو، امام حسین کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرا غلام امتی جس برتن میں کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اسے اچھی طریقے سے صاف کرتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر پی جاتا ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 40 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. اللہ اللہ. اب ہمارا دم محبت کا یہ ہے کہ شربت پلا دو، بالکل پلائیے، آپ کھچڑا کھلا دو، بالکل کھلائیے، آپ منع نہیں کرے کہ آپ کو، مگر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں
بڑوں کے سامنے اتنا زیادہ بولنا اچھا بھی نہیں رہتا. میں کہتا ہوں حضرت بے نمازی کا کھچڑا قبول ہوگا؟ اگر حدیث سنا ہے آپ کو، اللہ کے حبیب نے تو کہا کہ بے نمازی کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا ہے. کھچڑے کا ثواب اور شربت کا ثواب، اور امام حسین کو خوش کرنا چاہتے ہو، پہلے نمازی بنو اور پھر محفل حسین سجاؤ، فضائل سنو، شربت بانٹو، کھچڑا پکاؤ، پھر ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا. اللہ اکبر. اور امام اہل سنت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ محرم الحرام مل جائے نا تمہیں فتاوی رضیہ میں، کہ اگر سے سردی کے موسم میں محرم آ جائے تو حسین کی محبت کربلا میں اسلام کے لیے، شریعت کے لیے شہید ہونے والوں کی محبت میں سردی میں محرم آئے تو محفل میں آنے والوں کو چائے گرم گرم بنا کر پلا دو. حسین خوش ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت پھر لکھتے ہیں اور گرمی کے موسم میں محرم آئے تو کہتے ہیں پھر ٹھنڈا ٹھنڈا شربت بنا کر کے محفل میں آنے والوں کو حسین کی محبت میں پلا دو. اللہ اکبر. اور پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کو، ہم کو یہ چاہیے کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی؟ کیا صلح کر لیتے تو یزید حکومت زر مال نہیں دیتا؟ مگر کہا امام علی مقام نے، فاطمہ کے لال نے کہا یزید علی کا نور نظر، فاطمہ کا لخت جگر، نبی مکرم کا نواسا سر دے دے گا، بچے قربان کر دے گا، علی اکبر کو قربان کر دے گا، قاسم کو قربان کر دے گا، اصغر کو قربان کر دے گا، عباس کو قربان کر دے گا، خود بھی قربان ہو جاؤں گا، قربانی دے دوں گا، لیکن تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. اور آخری تک میرے حسین نے شریعت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، اسلام کے لیے سر دے دیا اپنے ہاتھوں سے. اللہ اکبر. جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے لاتے ہوں گے، کیا دل پر گزرتی ہوں گی؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے عباس بھائی کے بازوؤں کو اٹھا کر لاتے ہوں گے، کیا گزرتی ہوں گی؟ اپنے ہاتھوں سے امام قاسم کا سر لاتے ہوں گے، کیا گزرتی ہوگی؟ اپنے ہاتھوں سے امام اصغر کو گود میں لائے، کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اللہ. اور آج ہم نے ان کے طریقے کو بھلا بیٹھے ہیں. اس لیے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کو، ہم کو چاہیے اپنے قوم کے جوانوں کی اصلاح کرو، عورتوں کی اصلاح کرو، بوڑھوں کی اصلاح کرو، بوڑھیوں کی اصلاح کرو، بچوں کی اصلاح کرو. اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی پورے ملک میں یہ کام کر رہی ہے. ہمارے عادل بھائی ہیں، ہاں سے نہیں تو عطا قاضی صاحب ہیں، اور دوسرے مبلغین ہیں، اور الحمدللہ حضرت بھی خود جو ہے تو ایسے کاموں میں الحمدللہ دعاؤں سے نوازتے ہیں. تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم بھی آگے بڑھ کر اب جنگ میں نہیں جانا ہے، جنگ میں نہیں جانا ہے، اپنے اپنے محلے میں گھر گھر میں اسلام کو داخل کرنا ہے، اپنے اپنے محلے میں گھر گھر میں امام حسین کے طریقے کو داخل کرنا ہے، اپنے گھروں کے اندر عورتوں میں اسلامی جذبہ پیدا کرنا ہے، اسلامی عورتیں پیدا کرنا ہے. اگر یہی کام ہم کریں گے تو امام علی مقام خوش ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ان کے سرداری میں اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی کو صحیح طریقے سے اسلام کے قانون پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار سے سچی پکی صحیح طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اشرفی مسجد دارالاشرفیہ میں جشن تاجدار مدینہ سنی دعوت اسلامی کی طرف سے رکھا جائے گا، جس میں خطابت کرنے کے لیے
جناب علامہ مولانا اشفاق رضا صاحب جو چاچریہ میں رہتے ہیں وہ تشریف لائیں گے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ کل عشاء کی نماز کے بعد میں یا پھر اگر ہو سکے تو عشاء کی نماز اشرف مسجد میں ادا کریں. صلاۃ و سلام پیش کریں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. دکھ بھرے گانوں کا صدقہ ناز کے بانوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء. سبھی حضرات تشریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون